گزشتہ کل آپ حضرات کے سامنے یہ بیان ہوا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کا راستہ روکنے کے لیے کفار، مشرکین، منافقین کس طریقے سے انہوں نے تدبیریں کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کی اخلاقی برائیوں کو بھی بیان کیا کہ وہ کیسے لوگ تھے کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ، دین اسلام کا راستہ، تبلیغ کا راستہ روکنے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے کہ جو بہت قسمیں کھانے والے، بے وقت، بے حیثیت لوگ تھے، طعنے دینے کے عادی تھے، چغلیاں کھانے کے عادی تھے، زیادتی کرنے کے عادی تھے، بھلائی سے روکنے کے عادی تھے، بد عمل تھے۔ یہ ساری ان کی برائیاں بیان ہوئی ہیں کہ وہ ایسے لوگ تھے، اور نچلے نسب حسب والے لوگ تھے۔ اور ان میں بعض مفسرین نے نام بھی لیا ہے کہ وہ کون کون تھے۔ اخنس بن شریک ان میں سے تھا، اسود بن عبد یغوث تھا، اور ولید بن مغیرہ تھا۔ یہ لوگ تھے، نچلے سطح کے لوگ تھے، اور ان کے جو ہے حسب نسب کا نہیں پتہ، ان کی جو ہے یہ ان کی اخلاقی برائیاں تھیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمارے پاس مال ہے، ہماری دولت ہے، تو اس کے بل بوتے پر وہ ایک گھمنڈ تھا، ان کو تکبر تھا۔ اور جب ان کے سامنے ہماری آیتیں اللہ فرماتے تلاوت کی جاتی تھی تو وہ کیا کہتے تھے؟ یہ پچھلوں کی کہانیاں ہیں محض۔ سنسمہ علی الخرطوم، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم عنقریب اس کو سونڈ پر داغ دیں گے۔ یعنی ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو اس طریقے سے عذاب دیں گے ان لوگوں کو، گویا جو یہ کام کرتے ہیں، ان کے سونڈ پر یعنی ناک پر ان کے داغ دیں گے۔ یہ ان کو اللہ اس طریقے سے عذاب دیں گے کہ ان کے ناکوں کے اوپر، ناک کے اوپر داغ دیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ، ہم نے ان مکہ والوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈالا، کما بلونا جیسا کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا، اصحاب الجنہ باغ والوں کو، جیسے کہ ہم نے آزمائش میں ڈالا باغ والوں کو۔ اذ اقسموا لیصرمنھا مصبحین، انہوں نے جب قسم کھائی تھی صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑیں گے، باغ والے صبح ہوتے ہی ہم اس باغ کا پھل توڑیں گے، قسم کھائی تھی۔ ولا یستثنون، یہ کہتے ہوئے وہ کوئی استثناء نہیں کر رہے تھے۔ فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، پھر ہوا کہ جب صبح کے وقت وہ سو رہے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ جو ہے پروردگار کی طرف سے ایک بلا اس باغ پر پھرا دی گئی، اس بلا کا پھیرا لگا دی گئی اس باغ کے اوپر۔ فاصبحت کالصریم، جس سے وہ باغ صبح کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ عرب میں ایک واقعہ مشہور تھا کہ والد تھا، اس کے کئی بیٹے، اور وہ والد اپنی زندگی میں اپنے باغ کا پھل جب توڑتا تھا، فصل کاٹتا تھا، تو اس کا جو ہے وہ اللہ کے راستے میں ہدیہ، صدقہ اور تحفہ اور فقیروں کو دینا، مسکینوں کو دینا، یہ کام اس کا سلسلہ چلتا تھا۔ تو وہ جب باغ کا فصل کاٹنے کو آتا تو سارے فقیر جمع ہو جاتے تھے، ان کو پتہ تھا کہ فلاں مالک نے کھلے دل سے جو ہے وہ کرنا ہے، خرچ کرنا ہے اور ہمیں دے دینا ہے۔ تو وہ فقیر جمع ہوتے تھے، غربا جمع ہوتے تھے، تو باغ کا جو مالک ہے اس کو دے دیا، اتنا اس کو دے دیا، سب کو دے کے سب کو خوش کر کے فارغ کر، اور پھر جو بچتا تھا وہ اللہ کا فضل سمجھ کر اپنی گھر لے آتا تھا فصل۔ تو اسی طریقے سے جب وہ والد فوت ہو گئے تو جو بیٹے تھے انہوں نے سوچا کہ یہ جو باغ کا جو فصل آدھا سے زیادہ والد دوسروں کو دیتے تھے، کیا اچھا نہیں ہوگا کہ ہم اسی کو بھی اپنے گھر لے آئیں گے، یعنی کسی کو نہیں دیں گے، یعنی کنجوسی کا مظاہرہ کرنے لگے۔ انہوں نے کہا کہ یہ آدھے فصل تو ہمارے والد دوسروں کو دیتے تھے، تو ہم نہ کسی کو نہیں دیں گے، وہ آدھے فصل بھی ہمارے ہی گھر آ جائے، ہم ہی جو ہے اس سے مالا مال ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ سوچا کہ کل جب ہم جائیں گے نا فصل کاٹنے کے لیے، تو فصل کاٹنے کا وقت ہم جو ہے وہ جدا کریں گے۔ جو والد جاتے تھے جس طریقے سے صبح جاتے تھے، ہم شام کو جائیں گے، ہم رات کو جا کے ہی جو ہے کل رات کو اس فصل کاٹیں گے، اور صبح اس ٹائم جب فقیر آ جائیں گے ان کو پتہ چلے گا کہ فصل کاٹنے کا وقت ہے صبح، تو وہاں جائیں گے تو کوئی فصل ہی نہیں ہوگا، تو سارے فقیر واپس ہو جائیں گے۔
تو جب انہوں نے وہ اپنے فصل کاٹنے کے وقت وہاں پہنچ گئے تو اللہ نے فرمایا کہ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ جب صبح وہ وہاں پہنچ گئے اس ٹائم تو وہ کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا تھا، یعنی اللہ نے اس میں فصل ہی ختم کر دیا تھا، سب کچھ جو ہے وہ جل کے راکھ ہو گیا تھا۔ کیوں؟ ان کی نیتوں میں کھوٹ آ گئی تھی نا، ان کی نیتیں خراب ہو چکی تھی کہ والد آدھا فصل دے دیتا تھا، ہم سب اپنے گھر لے آئیں گے، تو اللہ نے یہ کیا کہ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ پھر صبح ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو آواز دی، بھائیوں نے ایک دوسرے کو آواز دی کہ اَنِغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ کہ اگر پھل توڑنے ہیں تو اپنے کھیت کی طرف سویرے نکلو۔ فَانْطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ چنانچہ وہ ایک دوسرے سے چپکے یہ کہتے ہوئے روانہ ہو گئے، اللہ يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مسکین کہ آج کوئی مسکین ہمارے باغ میں نہ آنے پائے، ہم پہلے ہی فصل توڑ دیں گے، اپنے فصل کاٹ کے گھر لے آئیں گے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ فرمایا کہ وہ بڑے زوروں پر تیز چلتے ہوئے اپنے گھروں سے نکلے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ پھر جب اس باغ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ضرور راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے، ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے۔ ان کو پتہ تھا کہ ہمارے باغ میں تو فصل تیار ہے، اب یہاں پر جب آ گئے تو دیکھے کہ فصل کٹی ہوئی اور تباہی مچا دی گئی ہے فصل کے اندر، تو وہ ایک دم جو ہے وہ ان کو لگا کہ ہم کسی اور کے باغ میں آ گئے۔ لَضَالُّونَ یعنی ہم بھٹک گئے ہیں، راستہ بھٹک گئے۔ بل نحن محرومون نہیں، بعض بھائیوں نے کہا کہ ہم راستہ نہیں بھٹک گئے ہیں، زمین تو ہماری ہی ہے، پلاٹ تو ہماری ہے، یہ ہم جو ہے محروم کر دیے گئے، اللہ کے جو ہے فضل سے محروم کر دیے گئے، یہ اللہ کی طرف سے ہی عذاب آیا۔ بل نحن محرومون بلکہ ہم سب لٹ گئے، محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون ان میں جو شخص یعنی جو چھوٹا تھا، بھائیوں میں سے جو چھوٹا تھا، وہ کہنے لگا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے ہو؟ تسبحون تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، مطلب اللہ کو یاد کیوں نہیں کرتے؟ اس تسبیح سے مراد صدقہ و خیرات ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ تم بھی والد کے نقش قدم پر چلو؟ ان میں سے چھوٹا بھائی نے ان کو سمجھا دیا ہوگا کہ بھائی اپنے والد کے نقش قدم پر چلو، تم تو یہ کنجوسی کرنے لگ گئے ہو۔ والد ہمارا جو ہے وہ دیتا تھا، فقیروں کو بھی نوازتا تھا، مسکینوں کو بھی نوازتا تھا، اور خود بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نوازتا تھا، تو یہ کام ہم نے بھی اپنے والد کے بعد اس کو جاری رکھنا ہے۔ تو بعض ایک بھائی چھوٹے بھائی نے کہا، باقی بھائیوں نے اس کی بات نہیں مانی تھی، تو اب چھوٹے بھائی نے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم تسبیح کیوں نہیں کرتے، یعنی صدقہ و خیرات کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین تو سب بھائی کہنے لگے کہ اپنے پروردگار کی ہم تسبیح کرتے ہیں، یقیناً ہم ہی ظالم تھے، یعنی اب کے بعد آج کے بعد ہم صدقہ و خیرات کریں گے لیکن ظالم ہم خود ہی ہیں۔ فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون پھر ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے، تو نے یہ کہا تھا، تو نے یہ کہا تھا، تو نے ہمیں بھڑکایا تھا، تو نے ہمیں کہا تھا کہ کنجوسی کرو، ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے وہ سارے بھائی۔ قالوا یا ویلنا انا كنا طاغین اور سب متفق ہو کر کہنے لگے کہ افسوس ہے ہم سب پر، یقیناً ہم سب نے سرکشی اختیار کر لی، اپنے رب کے باغی ہو گئے، ہم جو ہے دینے سے اپنے ہاتھوں کو روکا، کنجوسی کا مظاہرہ کیا۔ عسى ربنا ان يبدلنا خيرا منها انا الى ربنا راغبون کیا بعید ہے کہ پروردگار ہمیں اس باغ کے بدلے اس سے اچھا عطا فرما دے۔ کذالک العذاب بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف رجوع کرنے والے ہیں، عذاب ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں عذاب ایسا ہی ہوتا ہے۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ یہ چھوٹا عذاب تھا، اللہ فرماتے ہیں تمہارے کنجوسی کی وجہ سے ہم نے چھوٹا عذاب تمہارے باغ کے اوپر ہم نے عذاب کو نازل کیا۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ جو آخرت کا عذاب ہے وہ تو سب سے بڑا ہے، یعنی جو اللہ نے جس کو مال دیا ہو اس میں سے اپنے ہاتھ کو رو کے کنجوسی کا مظاہرہ کرے، اس کا یہ مطلب ہوا نا کہ کنجوس آدمی کو عذاب ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اللہ نے مال دیا اور وہ کنجوسی کرتا ہے، وہ بخل کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ مال کو روک کے بیٹھتا ہے اور اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہونے دیتا، نہ مسکین کو، نہ غریب کو، نہ اپنے اہل و عیال کو، نہ رشتہ دار کو۔ وہ کہتا ہے کہ میں ایک جو ہے کروڑ کے بعد دوسرا کروڑ، تیسرے کروڑ، وہ اپنے جو ہے مال کو جمع کرنے کی فکر۔
جو آخری پارے کے اندر ہے نا، اما پارے کے اندر، الذی جمع مالا وعددا، جو مال کو گنتی کر کر کے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے، یحسب ان مالہ اخلد، وہ گمان کر لیتا ہے کہ یہ مال مجھے فائدہ دے گا، کلا لینبذن فی الحطمہ، اللہ فرماتا ہے ہرگز نہیں تمہیں یہ فائدہ دے گا اس حطمہ سے، اس عذاب سے، بڑے عذاب سے یہ کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ ہاں تب فائدہ دے گا جب ہم اس کو اللہ کے راستے میں، دین کے راستوں میں خرچ کریں گے، غریبوں، مسکینوں، جو محتاج لوگ ہیں ان کو بھی دے دیں گے، پھر وہ مال ہمیں فائدہ دے گا آخرت میں۔ یہ ہماری جو ہے ایک غلط فہمی ہے کہ ہم مال جمع کر کے رکھیں گے تو ہمیں کوئی فائدہ دے گا، اس میں خرچ نہیں کریں گے اللہ کے راستے میں۔ تو فرمایا کہ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ اکبر، آخرت کا عذاب سب سے بڑا ہے۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش یہ لوگ جانتے، کاش یہ لوگ جانتے کہ آخرت کا عذاب کتنا بڑا ہے، اس مال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنا عذاب دیں گے۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا نا کہ جو لوگ مال و دولت کو، یعنی سونے چاندی کو خرچ کرتے ہیں، خرچ نہیں کرتے، جمع کر کے رکھتے ہیں، خرچ نہیں کرتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہم اسی مال کو تپا کے، گرم کر کے، اسی مال سے ان کو داغ دیں گے، چہروں کو، ان کے پیٹھوں کو، ان کے جو ہے سروں کو، ان کے چہروں کو داغیں گے، اور ان سے کہا جائے گا کہ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تمہارا وہ مال جس کو تم جمع کر کر کے رکھتے تھے، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تھے، فذوقوا ما کنتم تکنزون، کہ اب اس مال کا مزہ چکھ لو، یعنی جو عذاب تمہیں دیا جا رہا ہے، اب یہ مال کا جو ہے بدلہ ہے، عذاب ہے، اس کو چکھو، اس عذاب کو۔ تو یہ کتنا سنگین معاملہ ہے میرے بھائیوں، اللہ نے مال بھی دیا لیکن آزمائش میں بھی مبتلا کیا کہ یہ مال کو کیسے خرچ کرتا ہے، میرے بتائے ہوئے، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ خرچ کرتا ہے یا اپنی منمانی کرتا ہے، فضولیات میں خرچ کرتا ہے، فضول کاموں میں خرچ کرتا ہے۔ تو ہمیں اللہ نے جو مال دیا اس کو اچھے اچھے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ مجھے بھی تمام حضرات کو توفیق عطا فرمائے۔ یہاں تک ایک واقعہ تھا، یہ عرب کا ایک مشہور واقعہ، باپ بیٹوں کا واقعہ۔ باپ بڑا صدقہ و خیرات کرنے والا تھا لیکن بیٹے کنجوسی کا مظاہرہ کیا، پھر کھیتی کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا۔ اللہ نے اس پورے واقعے کو بڑے احسن طریقے سے ہم تک پہنچائے۔ دیکھیں ہمیں بتانے کا مقصد کیا ہے، ہم ان کاموں سے رک جائیں۔ اگر والد صدقہ و خیرات کرتا تھا تو بیٹے کے لیے نصیحت ہے نا کہ وہ اپنے والد کے طرز عمل کو جاری رکھے، اب بند نہ کرے، اس کو بند کریں گے تو عذاب آئے گا۔ تو جو والد کرتا تھا ظاہر وہ بہتر کرتا تھا، اچھا کرتا تھا، تو بیٹے کو چاہیے کہ وہ اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نیک کام کو جاری و ساری رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔